ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیہ کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آپ اس وقت جو بہت اہم ایشو ہے وہ ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل, اور اس کے سلسلے میں ایک اسپیشل کورٹ بھی بنا دی گئی ہے. ان کے وکلاء کا یہ بیان ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کیونکہ جنرل پرویز مشرف صاحب آرمی چیف ہیں اس لیے ان کا یہ اسپیشل کورٹ ان کا یہ ٹرائل نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ کے آرمی کورٹ کر سکتی ہے, ملٹری کورٹس کر سکتی ہے. یہ باتیں ہم سنتے آ رہے تھے اور یہ باتیں بہت زور دے کے کہی جا رہی تھی ان کے وکلاء کی طرف سے. اور یہ کیوں آرمی کورٹ کر سکتا ہے, ملٹری کورٹ کر سکتا ہے, اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ایسی ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی رولز یا ایکٹ ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت یہ بات صحیح ہو. آج ہم وہ چیز آن ایئر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک بہت اہم گیسٹ ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ یہ پورا کا پورا ایک ایکٹ ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے تحت پرویز مشرف کا ٹرائل یہ اسپیشل کورٹ نہیں کر سکتی ہے. اور یہ جوریڈکشن جو ہے وہ صرف اور صرف آرمی ایکٹ کی ہے, ملٹری کورٹ کی ہے, اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف کیا فیصلہ کرتا ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہم چند باتیں آپ کو دکھائیں گے, وہ ایکٹ دکھائیں گے, اینڈ دین پھر تفصیل سے جو ہمارے گیسٹ ہیں آج ہیں جناب سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, فارمر فیڈرل لا منسٹر ہیں, ان سے بات کریں گے کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ کے بہت ایکسپرٹ وکیل ہیں اور پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ٹرائل کورٹ کے وکیل ہیں. اور بابر اعوان صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ انہوں نے اس قسم کے بہت کیسز وزیر اعظم, صدر, بے نظیر اور بہت سارے لوگوں کے کالا باغ ان سب کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے. تو اس لیے ہم نے بابر اعوان صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں سب سے پہلے وہ آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں وہ ڈاکومنٹ جس کے تحت یہ اسپیشل کورٹ کے بجائے اسے ملٹری کورٹ کو کرنا ہے, اور وہ ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 1977, ایکٹ 10 of 1977, Pakistan Army Amendment Act 1977, and act further to amend the Pakistan Army Act 1952. یہ آپ کا ہے جو گیزٹ آف پاکستان ایکسٹرا آرڈینری پارٹ 1 30 اپریل 1977 کو یہ گیزٹ میں آیا. دا فالوئنگ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ received the assent of the President on the 30th April 1977 and is hereby published for general information. اس کے بعد لکھا ہے where it is expedient further to amend the Pakistan Army Act 1952 for the purpose herein after appearing, it is hereby enacted as follow. اس میں انہوں نے لکھا ہے short title, extent, commencement and duration. This act is called by the Pakistan Army Amendment Act 1977. اس کے بارے میں بہت کچھ لکھتے لکھتے پھر ہم نیچے آتے ہیں اور وہاں لکھا ہے Amendment of Section 2 Act of 1952 in the Pakistan Army Act 1950. وہی میں نے کہا وہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد the clause D in paragraph 2 after the semicolon at the end in the word or shall be added, and thereafter the following new paragraph shall be added, namely اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ an offense جو ہے punishable under sections میں 123 وہ بہت ساری چیزیں اس میں لکھی بھی ہوں گی. اینڈ دین اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965, اس کے بعد ہے ایکسپلوسو سبسٹنس ایکٹ 1908, اس کے بعد ہے ڈیفنس پاکستان آرڈیننس 1971, اینڈ دین اور اینی رول میڈ دیئر انڈر آف اور دا ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973. یہ شامل کیا گیا کہ ہائی ٹریزن ایکٹ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے جو یہ امینڈمنٹ ہوا ہے. اس کے بعد ہم یہ پورا پیراگراف کے بعد ہم آگے جائیں گے اور اس میں آفٹر کلوز ڈی amended as aforesaid the following new clause shall be inserted, namely پھر یہ ڈی ہے person not otherwise subject to this act who are accused having done any act with intent to impair the efficiency or impeded the working of or to cause damage to. اس کے بعد اور بہت ساری باتیں نیچے آتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے. اور وہ جو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ certain offenses exclusively triable by a court martial notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1898, the Pakistan Army Act 1952, or any other law for the time being in force, the offence mentioned in paragraph 3rd of clause D and clause DD of subsection 1 of section 2 of the said act shall be triable exclusively by a
कोर्ट मार्शल हेल्ड देयर अंडर। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट एन ऑफिसर authorized in this behalf by the chief of the army staff may by order in writing transfer any such case for trial to any court or tribunal of competent jurisdictions। ये चीज़ें हैं, यानी ये बात बता रहे हैं कि अगर इस किस्म का कोई हाई ट्रीजन केस है उसको भी अगर किसी और कोर्ट में जाना है तो वो प्राइम मिनिस्टर की जुरिडिक्शन नहीं है, वो आर्मी चीफ की जुरिडिक्शन है। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबर अवान साहब को कि बाबर अवान साहब क्या कहते हैं इस एक्ट के मुतालिक जो ये ऑन एयर किया गया है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे पास टाइम नहीं है जो आप बताना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मैं आपको शाबाश देना चाहता हूं, आप भी वकील होते जा रहे हैं। बहुत दिनों से ये बहस मुबाहिसा चल रहा था, लेकिन ये जो रेलेवेंट एक्ट है ये आज आप मंजर आम पे लेके आए हैं। ये पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में शहीद कायद अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में 1977 के अंदर ही आया था और फिर उसको पार्लियामेंट ने पास किया और 30 अप्रैल 1977 को प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया और उसके बाद ये एक्ट कानून बना और ये एक्ट कभी रिपील नहीं हुआ, ये कानून है और आज तक ये कानून है। और इसके मुताबिक दो काम हुए जो पहले हमारे पाकिस्तान के कानून में नहीं हुए थे। पहला काम ये हुआ कि इस अमेंडमेंट से पहले जो 1977 के अंदर आई, जो सिविलियंस थे, मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स जिनको हम समरी मिलिट्री कोर्ट्स कहते हैं या कभी जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल कहते हैं, वो उनको इख्तियार दिया गया कि वो सिविलियंस को भी साथ ट्राई कर सकते हैं, एक। और दूसरा ये है कि हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट को जो आपने इसका सेक्शन 2DD पढ़ा है उसके मुताबिक एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय आर्मी एक्ट अंडर आर्मी एक्ट ऑफ 1952 कर दिया गया। इसका एक बड़ा सीधा सा मतलब ये है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात वादे कर दूं कि पाकिस्तान में मेरे समेत कोई ऐसा शख्स नहीं है जो नहीं चाहता कि हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट का ट्रायल ना हो। और जितने भी डिक्टेटर हैं, आपका आइन कहता है कि 23 मार्च 1956 से लेके जिसने भी आइन तोड़ा उसको शामिल किया गया है। और तीसरी बात जो इसमें खास तौर पे आई है वो ये है, ये जो अमेंडमेंट है इसमें उसके जरिए से वो सिविलियंस जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट का कोई जुर्म करते हैं, खा वो कोई जज हो, खा वो कोई सियासतदान हो, खा वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, खा वो कोई सदर हो, खा वो काबीना का कोई मेंबर हो, तो वो भी इसी सिलसिले में ट्रायबल हो जाएगा एक्सक्लूसिवली बाय द आर्मी एक्ट, अगर आर्मी का कोई आदमी उसके साथ मौजूद है। अब इसको एक और एंगल से आप देखिए, वो एंगल ये है कि इस वक्त जो ट्रायल हो रहा है वो ट्रायल, मैं अदालत पे कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन एक जनरल कमेंट हम कर सकते हैं इन गुड फेथ, और वो कमेंट ये है कि इस वक्त जो अदालत बनी है उसके ऊपर मुख्तलिफ वकला जो मुझसे रब्ता करते हैं उनके एतराज़ात हैं। एतराज़ नंबर 1 ये है कि उसमें कोई उर्दू स्पीकिंग जज क्यों नहीं है। दूसरा एतराज़ ये है कि कोई पश्तून जज क्यों नहीं है। तीसरा एतराज़ ये है कि कोई बलोच जज क्यों नहीं है। लेकिन जो सब्सटेंशियल बात है वो ये है कि जब भी किसी जज के ट्रायल की बात आई, खा वो पिछला रिटायर्ड जज राना इफ्तिखार उर्फ चौधरी इफ्तिखार हो या कोई और जज हो, तो हमेशा यह कहा जाता है कि जजों के ट्रायल के लिए एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 209 के मुताबिक एक फोरम सेट कर दिया गया है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा जाता है, मैं इसका हामी हूं। अगरचे वो ट्रायल जो होना था 209 के तहत राना इफ्तिखार साहब का, वो नहीं हो सका, लेकिन इसके बावजूद द फैक्ट रिमेन्स कि वो ट्रायल वहीं पे हो सकता है और जजों की रिमूवल उसी तरह से हो सकती है। फिर जो कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक 120 जजेस जिनको कहा गया कि उन्होंने दूसरा ओथ लिया जो सेकंड पीसीओ के ऊपर, और पहले पीसीओ वालों को छोड़ दिया गया इसलिए कि उसमें राना इफ्तिखार साहब आते थे, और दूसरे पीसीओ को उन्होंने आगे रख के 125 के करीब जज जो थे वो एक जजमेंट के जरिए फारिग किए गए। और 209 के रिजॉर्ट में नहीं गया और वहां लोगों ने दरखास्तें दी कि 209 का मुकदमा चलाइए, हम उसका सामना करना चाहते हैं। जो उस वक्त के जजेस थे, और जस्टिस हसनात अहमद केस है, दूसरे जजेस भी थे, उन्होंने भी कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इस वक्त जो ट्रिब्यूनल बना है वो ट्रिब्यूनल बना है हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट 1976 के अंदर दी गई डिटेल्स के मुताबिक एक्ट 73 का है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि असेंबली या तो ये जो आर्मी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आई है
اور 1977 کے اندر آئی ہے، یا تو اس کو ڈو اوے ود کیا جائے، اس کو پس انداز نہیں کیا جا سکتا، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. وی کی ناٹ پٹ اٹ آن دی بیک برنر اینڈ وی کی ناٹ فرگیٹ اٹ. اس لیے کہ جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ہمراہی ملزم ہو تو اس کا بھی سمری ملٹری ٹرائل ہوگا سمری کورٹ مارشل کے ذریعے سے، اور جو آرمڈ فورسز کا اپنا کوئی آدمی ہے تو اس کا ٹرائل بھی ہونا ہے. ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں اس پہ بڑی کھل کے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس سے پہلے کسی نے نہیں کی، میں نے بھی نہیں کہی. وہ بات یہ ہے کہ جی ایک جنرل مشرف ہے اور ایک آرمی ہے، اور آرمی ادھر ہے اور جنرل مشرف ادھر ہے. اس بحث میں آپ چھوڑ دیجئے. میں قوم کے سامنے ایک سیدھا سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹرائل ہونا ہے اس میں سے ایک تو یہ کہ کیوں بچانے کی ان ملزموں کو کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے، اور مسلسل اصرار کیا جا رہا ہے کہ ان ملزموں کو بچنا چاہیے جنہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو سینٹ توڑا، قومی اسمبلی توڑی، 5 حکومتیں توڑی، وزیر اعظم کو گھر بھیجا، وزرائے اعلیٰ کو گھر بھیجا، جسٹس صدیقی کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو گھر بھیجا. ایسے تھے جنہوں نے پھر اوتھ لیا. یہاں جو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کی طرف جائیں، سبسٹنس کی طرف، جو اخبارات کے ذریعے سے سب کے سامنے آ چکا ہے کہ چارج کیا بنایا گیا ہے فارمر ڈکٹیٹر کے خلاف، تو چارج یہ ہے. میں اب آپ کو پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں. کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب فرد جرم لگے گی تو جنرل مشرف پہ یہ فرد جرم لگے گی کہ تم مشرف خان نمبردار اٹک، یا آپ میاں مشرف بٹ صاحب صدر انجمن تاجران انارکلی لاہور، آپ نے یہ اس حیثیت میں کیا؟ آنسر وڈ بی نو. جو چارج لگنا ہے وہ بذات خود، جو چارج شیٹ تیار کی ہے فاضل وکلاء نے جو پیش ہو رہے ہیں سرکار کی طرف سے، وہ چارج شیٹ خود یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جو غلط کام بھی کیا، انہوں نے جو حرکت بھی کی، انہوں نے جو آئین بھی توڑا، انہوں نے جو بھی ڈیموکریسی کو رول بیک کیا، وہ کیا بحیثیت COAS چیف آف آرمی سٹاف. اس لیے میرا یہ لیگل اوپینین ہے جو میں کھل کے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کے نیچے کام کرنے والے ملازمین کے ٹرائل کے لیے پریونشن آف کرپشن ایکٹ موجود ہے 47 کا، جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے جو سول سروس کے لوگ ہیں اور شیڈیول کرائم ہے جس میں سویلینز بھی آ جاتے ہیں، اس کے لیے FIA ایکٹ 1975 موجود ہے. ججز کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے لیے آرٹیکل 209 موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل درست کہا جا رہا ہے. تو پھر اس فوج کے اندر جو میکنزم آپ کا قانون دیتا ہے، اس میکنزم کے مطابق فوجی اور اس کے ہمراہ، جس طرح بڑا ملزم میں سمجھتا ہوں رانا افتخار صاحب کو بھی، انہوں نے کہا کہ جی آپ 3 سال لے لیجئے، انہوں نے ججمنٹ دی اس میں، اور ان کا ٹرائل پھر اسی فوج کو جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہے، اس پہ قومی ادارے کی حیثیت سے ہمیں اعتبار ہے، تو اس کو ہم کیوں نہیں کہتے کہ آپ سمری ٹرائل کر لیجئے. پھر جو ایک اور آپ نے جو سیکشن 2DD کے بعد بتایا، وہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس جرم کے مطابق ایکسکلوسیو جورسڈکشن دی گئی ہے. کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے مطابق ٹرائل جو ہوتا ہے، ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے مطابق ٹرائل ہوگا، لیکن اس ٹرائل کو کہا گیا ہے ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر. یہ ٹرائل ٹرانسفر بھی اگر کسی نے کرنا ہے تو یا تو افواج کا سربراہ کرے گا آرمی چیف، اور یا اس کا کوئی آتھورائزڈ آفیسر کرے گا. ہائی کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے، سپریم کورٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے، پرائم منسٹر کا جورسڈکشن نہیں ہے، پریزیڈنٹ کا جورسڈکشن نہیں ہے. Why so? Another $1 million question which I must raise at this juncture. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت کے انتہائی ذہین و فطین چیف ایگزیکٹو تھے شہید قائد عوام، وہ نہیں چاہتے تھے کہ سول ملٹری ریلیشن شپس کے
اوپر کبھی یہ سوال آئے کہ جناب آپ کا ہوگا تو ہم ٹرائل کریں گے، تو ہمارا ہوگا تو آپ ٹرائل کریں گے. اس لیے انہوں نے ونس فار آل اس بحث کو دفنا دیا. یہ امینڈمنٹ جو ابھی آپ نے سامنے رکھی ہے اس کو قومی اسمبلی سے پاس کروا کے. ٹھیک ہے، میں بابر اعوان صاحب ابھی اس پہ مزید بات کروں گا. ناظرین بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بات ہے کہ یہ ہے وہ امینڈمنٹ جو 1952 آرمی ایکٹ کو 1977 میں یہ ایک آپ کے قانون بنا دیا گیا، اور اس ایکٹ کے تحت جس طریقے سے بابر اعوان نے بہت ڈیٹیل میں بتایا اور ہم نے یہ بتایا کہ اس میں آرمی جو ہے یہ جو بھی کورٹ ہے وہ ملٹری کورٹ اس کو ٹرائل کر سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس لیول کا ہوگا، وہ کیپٹن ہوگا یا اس سے اوپر ہوگا یا میجر ہوگا جو ٹرائل کرے گا. اور یہ بھائی جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ لکھا ہوا ہے اس طرح بابر صاحب نے بتایا کہ اگر یہ کسی اور ٹریبونل میں جانا ہے تو اس کا فیصلہ بھی آرمی چیف نے کرنا ہے. تو اب اگر یہ کورٹ ہے، یہ لا ہے اور یہ قانون بن چکا ہے، تو پھر اس قانون کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے تو پھر جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے. اور بالکل صحیح کہا فیڈرل کے حوالے سے کہ جی یہ جو پروونشل لیول پر ہوتا ہے ان کے لیے قانون ہوتا ہے، وہ وہاں ڈیل ہوتے ہیں. جو فیڈرل ہوتا ہے ان کا ایون کہ میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، اور میں نے کورٹوں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی آٹونومس آرگنائزیشن ہوتی ہے اگر وہ فیڈرل سروس ٹریبونل میں چلی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا علاقہ ہے جہاں پر ان کے کیس کے ٹرائل ہو سکتے ہیں، آپ کو ہائی کورٹ جانا پڑے گا. اور کوئی فیڈرل سروس کا کیس اگر ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں فیڈرل سروس ٹریبونل میں جائیے، یہ ہمارا کیس نہیں ہے، ادھر جائیے پہلے. تو اسی طریقے سے جب یہ کیسز کو مختلف جگہ ڈیل کیا جاتا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس طرح بابر اعوان صاحب نے کہا کہ فیصلہ کر دیا تھا، تو پھر یہ اسپیشل کورٹ میں یہ کیس کیسے چل رہا ہے، کس قانون کے تحت چل رہا ہے. اور ایک بہت چھوٹی سی بات کرتا چلوں، کسی کی حمایت میں نہیں، بات ہے آئین اور قانون کی. اگر ہم آرٹیکل 6 پڑھتے ہیں، یہ کہہ دینا کہ وہ بہادر ہے اور جرنل ہے تو وہ سارا فیصلہ خود مان لے، ٹھیک ہے مان لے، وہ جو کچھ کہے. کیا میں کل کوئی آدمی کوئی کچھ کہے گا، قانون اور گواہی اور ایویڈنس اور ثبوت نہیں ہوگا، وہ جو کچھ کہے تو مان لیا جائے گا؟ نہیں. تو اسی طریقے سے وہ جو کچھ بھی کہتا ہے کہہ دے، لیکن آئین کیا کہہ رہا ہے اور پوری دنیا کیا دیکھ رہی تھی 3 نومبر کو اور 12 اکتوبر کو کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے، اور آئین کیا کہتا ہے آرٹیکلز. اگر آپ آئین اور کانسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اگر آئین سنگل آؤٹ کرتا ہے اس شخص کو، کسی کو بھی کوئی بھی ہو، تو پھر آپ بھی کریں. اور اگر آئین سنگل آؤٹ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ اور اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی آئین توڑ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کے اندر اپنی پوری ایک لا ان کا ڈیویژن ہوتا ہے، اور یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آرمی چیف کو یہ بات بتائیں، یہ ڈاکومنٹس دکھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہے. اور جس طرح آرمی ملائن ہو رہی ہے، جس طرح بابر اعوان صاحب نے کہا کہ جب چارج لگایا جائے گا تو وہاں آرمی چیف ایکس لکھا جائے گا. تو اگر ان کے پاس یہ کاپی نہیں ہے تو ہم بھیج دیتے ہیں ISPR کو کہ دیکھیں جناب. اور آرمی چیف کی حیثیت سے اب آپ کا فرض ہے کہ آپ کے آدمی نے اگر کوئی بھی غلطی کی ہے، ہائی ٹریزن کیا ہو یا چھوٹی سی غلطی کی ہو، وہ آپ لوگوں نے قانون کے تحت، اس قانون کے تحت وہ ٹرائل کرنے کا اختیار آپ کو ہے. میں ایک چیز آن ایئر کرتا ہوں آج دوبارہ، اور بابر اعوان صاحب سے بھی، کیونکہ جب میں نے پرویز مشرف صاحب کے سے انٹرویو لیتے ہوئے یہ باتیں بتائی تھی تو بہت سارے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ایسے ہی بول دیتے ہیں، نہ وہ فیصل محمد صاحب کوئی ہیں اور نہ وہ نوائے وقت نے. تو کل میں نے فیصل محمد صاحب کو بھی بلایا اور نوائے وقت کی وہ ساری کلپس اور ساری چیزیں آپ کو دکھا دی. اور جو لوگ میرا خیال ہے یہ تو ہم تحقیق اور تصدیق کے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ نہ وہ چیزیں بولی جائیں. اب یہ میں آن ایئر کر رہا ہوں چند باتیں، اور یہ انٹرنیشنل میڈیٹر ہیں. میں بابر اعوان صاحب سے چاہوں گا کہ اس پہ کچھ تبصرہ کریں. پہلے وہ کلپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی،
اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اس وقت تو بات تو کچھ آگے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان میں مشرف کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی جو میرا خیال ہے یہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ گئی ہے، اور یہ جیسے ہی پلے ہوتا ہے ہم اس کو آپ کو سنواتے ہیں دوبارہ، اور بابر صاحب سے یہ پوچھتے ہیں۔ اس سے پہلے بابر صاحب یہ ذرا سا بتائیں کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ استغاثہ جہاں پہ آ گیا، میرا خیال ہے وہ چلائیے، وہ اگر شروع ہو گیا چلائیں اس کو۔ دیکھیں جی، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس کو اگر آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اس وقت تو بات تو کچھ آگے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور یہاں ڈسکس ہوا ہے کہ پاکستان میں مشرف کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی جو کلاز یا انہوں نے جو اس میں لگایا گیا ہے اس کے 2 کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ 2 کو نظر انداز کرنا ہی اس بات کی بنیاد ظاہر کر دیتی ہے کہ مشرف کے خلاف جو ہے جو مقدمہ ہے وہ بنیادی طور پر تعصب کی بنیاد سے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہاں کی بات اور میں بتا دوں کہ ابھی کچھ دنوں قبل، میں اس کی تفصیل میں بھی آؤں گا، لیکن ابھی تھوڑے دن قبل جب نواز شریف صاحب کی حکومت آنے کے بعد جب مشرف صاحب کو یہاں گرفتار کیا گیا تو ایک بھارتی سفارتکار نے عذرائے طنز یہ کہا کہ ہندوستان کا منہ توڑنے والوں کے لیے پاکستان کی عدلیہ ہی کافی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا تماشا میں سمجھتا ہوں ہمارے منہ کے اوپر ہے، یہ ہماری پوری قوم اور عدلیہ کو سوچنا چاہیے تھا۔ یہ بات کس لیے کی گئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے ہندوستان میں بیٹھ کر جب پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کی تو انہوں نے ہندوستان کا منہ توڑنے کی بات کی تھی۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو ہے موجودہ حکومت جو ہے صرف اور صرف ہندوستان کے قریب جانے کے لیے، ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے معاملات جو ہے کر رہا ہے، جس پر کہ یہ بات اب جو ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس کے حوالے سے میں نے کہا۔ اب رہ جاتی ہے بات پاکستان سے دوستی کی، تو ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ علاقے میں اس کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر سے پہلو صحیح کی جائے، جو کہ پاکستان کے دفاع اور فوجی نظریے سے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کی آمد کو بھارت کے سابقہ کمانڈر ان چیف PN ہوم نے ہندوستان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ قرار دیا، اور موجودہ حکومت سے بھارت کی جانب سے بیک چینل پہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اگر وہ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو ہندوستان کو پاکستان کی فوج اور ISI کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی دکھائی جائے۔ اور اس کے بعد جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں بیک چینل پہ، یہ بات آپ بھارتی وزیر خارجہ سلمان خورشید کے بیان سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ غالباً میں نے آپ کو آلریڈی بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد بھارت کی جانب سے موجودہ حکومت کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی فوج اور ISI ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس بار پاکستانی فوج پر کھل کر تنقید بھی کی گئی۔ ان 2 عوامل کے بعد تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ حکومت بھارت سے شدید احتجاج کر دی، مگر اس کے برعکس ہوا، اور بیک چینل پر یہ پیغام دیا کہ بھارت فکر نہ کرے، ہم فوج کو نکیل ڈال دیں گے۔ اس کے بعد سے پرویز مشرف کو گرفتار کر کے غداری کا مقدمہ چلانے کا اعلان ہوا تو ہندوستان کی آئندہ برسر اقتدار آنے والی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی نے اس کا خیر مقدم کیا، اور بعد میں اس خیر مقدم کا اظہار BJP کے ترجمان روی شنکر پرساد کی جانب سے کیا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانٹیکٹ اسٹڈیز کے ڈائریکٹر سبھا چندرن نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے، جس کی کاپی میرے پاس ہے، وہ شاید میں نے آپ کو بھیجوں گا، کہ نواز شریف کی حکومت کو جو ان کے کاروباری رابطے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم نے ان کو بتا دیا ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کاروباری معاملہ سے کشمیر کے ایشو کے ساتھ پاکستان کی فوج کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ جی بابر امان صاحب، یہ آپ نے سنا، یہ انٹرنیشنل میڈیٹر ہیں فیصل محمد صاحب، بہت سارے اہم چیزوں میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت کچھ جو معلومات ہیں ان کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ اضافی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بات پہ پوری طرح سے غور کیجئے گا کہ پاکستان کے خلاف جو بھارت کا ہمیشہ سے غیر دوستانہ رویہ رہا ہے، ان کی منہ میں بے شک وہ محاورہ ہے، اس کو کسی اور معنی میں نہ لیا جائے، رام رام ہو، لیکن ان کی بغل میں پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ چھری ہوتی ہے۔ اور پھر پاکستان کے آلوؤں سے تو ان کا جھگڑا نہیں ہے، ٹماٹروں سے بھی پاکستان کے ان کا جھگڑا نہیں ہے، جو بیل کراس کر جاتے ہیں ہمارے بارڈر، ان سے بھی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو نیوکلیر پاکستان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے، ان کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو پاکستان کے بلسٹکس کے ساتھ ہے، ان کا اگر کوئی جھگڑا ہے تو پاکستان کی
کنونشنل آرمی کے ساتھ ہے جو دنیا کی پہلی 10 مسلح افواج میں سے ایک ہیں. اور میں یہ بھی کہتا چلوں قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت ساری دنیا کے اندر سوائے پاکستان کے کوئی ایسا اسلامی ملک, انفارچونیٹلی مائی ہارٹ بلیڈز when I'm saying this, میرا دل دکھتا ہے, خون کے آنسو روتا ہوں میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا نے پورے منظم طریقے سے الجیر کے اندر یہی کیا, تیونس کے اندر انہوں نے یہی کیا, انہوں نے آپ دیکھ لیجئے مصر کے اندر یہی کیا, انہوں نے عراق کے اندر یہی کیا, انہوں نے قذافی کے ساتھ جا کے لیبیا کے اندر بھی یہی کیا. آخری جگہ جہاں پہ یہ کیا جا رہا ہے وہ اس وقت سیریا ہے, اور جو بچتا ہے وہ پھر آپ لگا لیجئے, باقی تو سیریمونیل آرمیز ہیں. بینڈ بجانے والی فوج کو فوج نہیں کہتے, فوج تو وہ ہوتی ہے جو کنونشنل وارفیئر کی بھی ایک بڑی طاقت ہو, جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں. I have no doubt about it. ایک دوسرا اس کا نقطہ, اس کو بھی ذرا آپ غور کیجئے گا, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کے اندر علیحدگی کی تحریکیں ہیں 25 سے زیادہ ہیں. آپ تلگو دیشم سے, میزورام سے شروع کریں, اور کشمیر والی تحریک کو میں علیحدگی کی تحریک کبھی بھی نہیں کہتا, وہ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ہے. ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کو اس سے اچھا موقع اور کیا مل سکتا ہے کہ ان کے جو سب سے بڑی سٹانچ اور پشت مخالف آرمی ہے اس کے ایک فارمر سربراہ کو, جو ڈکٹیٹر ہے, اس کے ڈکٹیٹر کی حیثیت سے گناہ ناقابل معافی ہیں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق. میں گلی گلی میں عدالتیں لگانے کا قائل نہیں ہوں, اور میں گلی گلی پھانسیوں کے بازار سے جانے کا بھی قائل نہیں ہوں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کوئی بھی کرے, وہ زبان کے نام پہ ہو, علاقے کے نام پہ ہو, فرقے کے نام کے اوپر ہو, یا دشمنی کے نام پہ اوپر ہو, قبیلے کے نام کے اوپر ہو, صوبے کے نام کے اوپر ہو, میں اس کا مخالف رہا ہوں اور مخالف رہوں گا, اور اس کی میں مذمت کرتا ہوں. لیکن ان کے لیے اس سے بڑا اور کیا فخر کا, اطمینان کا اور خوشی کا لمحہ ہو سکتا ہے کہ اس فوج کا کوئی سربراہ اس کے اوپر غداری کا چارج لگے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہمیشہ سے ایک گروپ ایسا موجود رہا ہے, بدقسمتی کے ساتھ اس کے کچھ ہمنوا قوال ان لینڈ بھی موجود ہیں, جو یہ کہتے رہے کہ یہ بدماش روگ ملک ہے اور اس کی آرمی بھی روگ آرمی ہے. ان کو یہ موقع ملے گا, اس کو بھی آپ ذرا تھوڑا سا چھوڑ دیجئے. میں ذرا ایک قدم قوم کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک ایسی بات جس پہ ابھی تک توجہ نہیں ہے, میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس آج کے آپ کے اس گفتگو کے ذریعے سے. ڈاکٹر صاحب, ایک پرائم منسٹر ہے جو کابینہ میں بیٹھا, جو مشرف کی کابینہ کا حصہ, جو خود اس کے دور کا وزیر اعظم ہے اور بڑا کریڈیبل آدمی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ٹھیک آدمی ہے. میرے تو وہ دوست ہیں گجرات والے, میں ان کو پچھلی گورنمنٹ میں بھی لایا تھا, میں نے ان کے ساتھ اتحاد کروایا تھا اپنی پارٹی کا. مجھے چھوڑ دیجئے, کیا یہ میں غلط کہنے لگا ہوں کہ اس پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ساری کابینہ مشورے میں شامل تھی؟ جواب دیجئے قوم کے بہا پہ, آپ ہی دے دیجئے. یہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ درست. اگر میں یہ درست کہہ رہا ہوں تو یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اگر وہ مارشل لاء غلط تھا, جس کے اندر 12 اکتوبر 99 والا بھی غلط تھا اور 3 نومبر 2007 والا بھی غلط تھا, تو اس وقت ایک پرائم منسٹر اس وقت ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن کہاں ہے تفتیش, کہاں ہے تفتیشی, کہاں ہے سچو, کہاں ہے چالان؟ کیوں نہیں کوئی سنتا کہ ایک وزیر اعظم گلی گلی میں کھڑے ہو کے اپنے میڈیا کے سامنے, قوم کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم سارے شریک تھے؟ اس لیے نہیں سنتا کہ اس وقت کی آدھی کابینہ آج کی ہماری جمہوری کابینہ میں بیٹھتی ہے. اس لیے نہیں سنتا کہ اگر اس کی باری آئی تو پھر 23 مارچ 1956 تک جائے گی. اس لیے نہیں سنتا کہ بہت سارے مارشل لاء نے, بہت ساروں نے فوائد اٹھائے ہوئے ہیں. اور اس لیے بھی نہیں سنتا, یہ میں اگلی بات جو کہنے لگا ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو مہربان تھے, جنہوں نے مہربانی کی, جنہوں نے نوازش کرم کر کے ممنون کر دیا اور مشکور کر دیا اور مرہون کر دیا, اپنا الیکشن ایسا جتوایا جس کو سارے کہتے ہیں کہ انفیئر ہے, جس کو سارے قبول بھی کرتے ہیں, سارے کہتے ہیں دھاندلی ہے, سارے دھاندلی کو مانتے بھی ہیں, سارے کہتے ہیں ووٹوں کی گنتی غلط ہے, سارے اس گنتی پہ اسمبلی میں بیٹھتے بھی ہیں, سارے کہتے ہیں کہ ڈی آر اوز اور آر اوز نے انصاف نہیں کیا, سارے اس بے انصافی پہ خاموش بھی ہیں. یہ وہ وجہ ہے سب سے بڑی جس کی وجہ سے چوزن تفتیش کی جا رہی ہے. اگر تفتیش آزاد ہو, حکومت کا فرض ہے تفتیش کو آزادی سے, اور جب وہ کہتے ہیں تو میں ان کو ماننے کے لیے تیار ہوں, تو کیا اس سابق وزیر اعظم کا بیان بطور ملزم یا بطور گواہ شامل نہیں ہونا چاہیے, جو کھل کے قوم کے سامنے چودھری شجاعت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے شریک تھے, اور پھر جو جن کے دور میں, جن کے دستخطوں سے, جن کی سمری پر 3 نومبر آیا, 12 اکتوبر کو تو کوئی نہیں بھول سکتا. پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عدلیہ ہے اس کے لیے یہ بڑا امتحان ہوگا
میں اس عدلیہ کا بطور وکیل حصہ ہوں, اس نظام کا میں حصہ ہوں. بینچ اور بار ایک چیز ہیں, ان کا بڑا امتحان ہوگا کہ ایک پبلک فیکٹ ہے کہ کس کس نے مارشل لاء لگایا, پبلک فیکٹ ہے کون کون اس نظام کا گورنر بنا, ایک پبلک فیکٹ ہے کہ کس کس نے کہا کہ ہم بار بار اس کا سپورٹ کریں گے, یہ پبلک فیکٹ ہے کہ کس کس نے اس کے غیر قانونی اقدام 12 اکتوبر کے بعد بھی اور 3 نومبر کے بعد بھی حلف لیے اس کے پی سی او کے اوپر اور وزارتوں کے اوپر وہ بیٹھے اور جا کے انہوں نے پاکستان کی راجنیتی کے تاج سنگھاسن کو اپنے گلے کا ہار بنایا. جناب, اس فیکٹ کو چھپا کے اگر کوئی جائے گا, کوئی فیصلہ ہو, کوئی چالان ہو, کوئی رپورٹ ہو, کوئی چارج ہو, کوئی انڈائٹمنٹ ہو, کوئی بیان ہو, تو اس کو مانے گا کون؟ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر, میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو پہلا ٹرائل ہونے جا رہا ہے ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ کے نیچے, وہ قانون کے مطابق نہ ہو یا آئین کے مطابق نہ ہو یا لوگوں کی انصاف کے اوپر جو توقعات ہیں. ایک پولیٹیکل جسٹس بھی ہوتا ہے, وہ اور بات ہے, ایک پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی ہوتی ہے, وہ اور بات ہے, ایک نظریہ ضرورت بھی ہوتا ہے, وہ اور بات ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو لوگ مسترد کر دیتے ہیں, وہ اصلی بات ہے. میں نہیں چاہتا کہ عوام کی عدالت میں پہلا ٹرائل اس کو مشکوک بنا کے, اور کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں. میں خورشید شاہ نے پہلی دفعہ ایسی بات کی ہے جو سمجھنے کے قابل ہے اس ایشو کے اوپر. انہوں نے بھی وہی کہا ہے جو ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں, اور وہ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی ہے جو کسی کو بچانا چاہتا ہے ایک آدمی کا ٹرائل کر کے. 12 اکتوبر 99 کو کس پارٹی کے لوگ گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں؟ ظفر علی شاہ کیس اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. کس پارٹی نے جا کے کہا تھا مارشل لاء غلط ہے؟ کس پارٹی نے کہا تھا ہماری حکومت غلط ٹوٹی؟ اور میں ان کے تب بھی ساتھ تھا اس حد تک, اور اب بھی ساتھ ہوں اس حد تک کہ ان کی حکومت غلط ٹوٹی تھی, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی تھی, ان کے خاندان کے ساتھ بھی بڑا غلط ہوا تھا, اسی طرح سے غلط ہوا تھا جس طرح ان پرائم منسٹر صاحب کے دور میں سیف الرحمان کے ذریعے شہید بی بی کے ساتھ ہوا تھا, ان کے خاندان کے ساتھ ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, ہم لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. اب سوال ایک ہی ہے کہ اگر اس کو کریڈیبل قانون کے مطابق ٹرائل کو بنانا ہے تو میری جو پبلکلی میں دینا چاہتا ہوں, میری لیگل اوپینین ہے جو قانون پہ بیس کرتی ہے, اور وہ لیگل اوپینین یہ ہے کہ وہ ادارہ جس کی ذمہ داری آرمی ایکٹ 52 کی 1977 کے اندر امینڈمنٹ کر کے ایک جمہوری ترین وزیر اعظم نے جمہوری ترین دور میں جمہوری ترین فرسٹ پبلکلی 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد کے اوپر بنائی گئی پارلیمنٹ کے ذریعے سے فیصلہ کیا تھا, اس فیصلے کا احترام کیا جانا چاہیے. اور اگر نہیں تو دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں لے جا کے آپ نیا قانون بنا دیں. لیکن ایک چیز جو نہیں ہو سکتی, اس وقت نہیں ہو سکے گی, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کے اندر سے سب آرٹیکل 2 اور 2A کو نہیں نکالا جا سکتا. اللہ کا کرم ہے میں لا منسٹر تھا اس وقت, اللہ کا کرم ہے ٹرانزیشن آف پاور ہو رہی تھی, ایک کمزور حکومت ہونے کے باوجود جس کے پاس اسمبلی میں 125 سیٹس تھی, اور پاکستان کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم بنانے کے لیے 125 سیٹس نہیں چاہیے, 172 سیٹس چاہیے. اس اسمبلی نے متفقہ طور پہ یہ آئین کے اندر ڈالا اور لفظ ڈالے کہ جو کوئی ہائی کورٹ کا جج یا سپریم کورٹ کا جج یا کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کوئی بھی شخص جو کوئی اس مارشل لاء کی حفاظت کرے گا, اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمجولی بنے گا اور مارشل لاء کا تحفظ دے گا, چھتری فراہم کرے گا, نظریہ ضرورت ہو یا کوئی اور نظریہ ہو, وہ بھی پورے کا پورا ملزم ہے. لیٹس دیر بی one fair trial which is the first trial of Article 6 in this country. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آئین, قانون اور اسلام میں فیصلے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے, ڈکٹیٹر اور جمہوری شخص کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے, مسلمان اور کافر کی بنیاد پر
نہیں ہو سکتے. انصاف کرنا پڑے گا, ورنہ 1977 کے بعد آج 2013 ہے, اور 2013 کے بعد تو 2014 ہے, اور 2014 کے بعد. جناب بابر امان صاحب, میں ذرا الطاف حسین صاحب کے مختصر وقت ہے میرے پاس, میں ان کے جو بیان آیا ہے اس کے اوپر آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ کیا کہتے ہیں, کیا تبصرہ ہے. مختصر ہے, میرے پاس 4 منٹ ہے صرف. دیکھیے, الطاف حسین صاحب کے بیان کے ساتھ تو کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا, اور انہوں نے میرے خیال میں کوئی وضاحت بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن میں اس کے تناظر میں ایک تلخی دیکھ رہا ہوں. ایک تلخی یہ ہے کہ 3-4 دن سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تسلسل کے ساتھ وہ اسی ٹرائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایک طرف تو جب اپنا مطلب ہو تو ہمیں خوب مفاہمت بھی پسند آتی ہے, گفتگو بھی آتی ہے, اے پی سی بھی آتی ہے, ڈائلاگ بھی آتا ہے, لیکن جب ایسی جگہیں جہاں سے کوئی تلخی جنم لے سکتی ہے اور جہاں سے کوئی جھگڑا پیدا کیا جا سکتا ہے, وہاں اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو اس وقت پتہ نہیں ہمارے سارے جو پبلک انٹرسٹ ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے, ہماری راجنیتی کی اور حکمرانی کی اہلیت کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. جو اصلی سوال ہے وہ اٹھے گا اور لازماً اٹھے گا. میں نے جس طرح اس کی طرف اشارہ دیا, میں بہت کھل کے یہ بات ابھی نہیں کہنا چاہتا, لیکن میں اتنا پھر کہوں گا کہ جب تک لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ اس کو انصاف نہیں کہہ سکتے. اور جو ایک پہلو خاص ہے انصاف کا وہ یہ ہے کہ جب انصاف ہوتا ہے تو لوگ پھر مان جاتے ہیں کہ انصاف ہوا. آپ کو یاد ہے کہ کئی دفعہ, ایک سے زیادہ دفعہ شہید بی بی نے کہا میرا الیکشن چوری ہو گیا, وہ ثابت نہیں کیا جا سکا اس وقت, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ چوری ہو گیا واقعتاً. اب اس الیکشن کے اوپر جو سوالات اٹھے, ہم نے بہت یہاں بیٹھ کے, میں نے, شاہین صاحب بھائی صاحب نے, دوسرے لوگوں نے, آپ نے, ہم نے کہا کہ دیکھ لیجئے کیپیسٹی کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس پہ سوال اٹھ رہا ہے, کسی نے نہیں مانا. الیکشن کا جو ہی عمل شروع ہوا سارے کہنا شروع ہو گئے. طاہر القادری صاحب نے بھی کہا, بلکہ طاہر القادری صاحب کی بات بھی نہیں سنی گئی. اور پھر کیا ہوا, ایک میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں. ٹائم میرے پاس کم ہے حضرات, کائنڈلی. جی, جو خاص بات ہے میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب وہ سارے کے سارے طاہر القادری صاحب کی باتوں کو ہی دہراتے ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بلند ہو کے ذاتیات سے, انصاف میں ڈاکٹر صاحب 4 چیزیں نہیں ہو سکتی. غصہ نہیں ہو سکتا, نہ غصے میں انصاف ہو سکتا ہے. پارٹی بازی نہیں ہو سکتی, نہ پارٹی بازی میں انصاف ہو سکتا ہے. جو رانا افتخار پہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی اور اٹھ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ جب آپ کسی کے دوست ہو جائیں گے, کسی کے دشمن ہو جائیں گے, آپ کے تعلقات ہو جائیں گے, پھر سوال اٹھیں گے. تیسرا جو نہیں ہو سکتا وہ آئین کہتا ہے, آپ کا آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ جب تک ڈیو کورس پورا نہیں ہوگا انصاف نہیں کیا جا سکتا. شارٹ کٹ سے انصاف نہیں ہوتا. جسٹس رشڈ از آلویز جسٹس کرچڈ. جو چوتھا نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ سیاستدان یا مخالفین کو اگر یہ اختیار ملے, خواہ وہ قانونی اختیار ہو, میں نہیں کہہ رہا کسی کو غیر آئینی, میں نہیں کہہ رہا کسی کو ناجائز, میں نہیں کہہ رہا کسی کو غیر قانونی, اس کے باوجود بھی اگر مخالف کے ہاتھ میں انصاف کے ترازو سے پہلے ہونے والی تحقیق ہو, تفتیش ہو, تفتیشی ادارے ہوں اور اپنا پروسیکیوٹر ہو, تو پھر لوگ انصاف کیسے مانیں گے؟ انصاف کو ہوتا ہوا دکھائی دینے دیں تاکہ انصاف کے نظام کے اوپر, لوگوں کا قانون کے اوپر, پاکستان کے آئین کے اوپر. اور میں حتمی بات نہیں کہتا, لیکن بہت حد تک اس وقت پاکستان کے لوگوں کو اس پارلیمنٹ اور پارلیمانی نظام کے اوپر اعتماد نہیں رہا, اس لیے کہ یہ سیلف سرور نظام ہے. کچھ خاندانوں کی خدمت کر رہا ہے, کچھ لوگوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے, اور کچھ